الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی آیت کا بعض حصہ منسوخ نہیں کرتے یا پوری ہی آیت کو ترک نہیں کر دیتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اسی کی طرح کی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 106 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین اور یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ اعتراض کیا کہ تم جس دین کی بات کرتے ہو اور تم جس اسلام کی بات کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ، مکمل اور سب سے عظیم دین ہے، اس میں تو بڑے عجیب معاملات ہیں کہ تمہارے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی، وہ کبھی کوئی تمہیں حکم دے دیتے ہیں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا حکم لے آتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر کوئی تیسرا اور حکم لے آتے ہیں۔ اب انہوں نے ناسخ اور منسوخ، قرآن پاک کی تفسیر میں پورا ایک علمی موضوع ہے، مشکل موضوع ہے، ٹاپک یہ علماء کے ہاں ڈسکس ہوتا ہے۔ اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ آغاز اسلام میں کچھ احکامات اور تھے، ظاہر ہے نئے نئے لوگ اسلام میں آئے اور اس میں کافی حد تک نرمی تھی، پھر جیسے جیسے آگے مرحلہ وار اضافہ ہوتا چلا گیا تو معاملات میں کچھ اللہ کی طرف سے تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ یہ دنیا میں ایک فطری چیز ہے، ایک طالب علم جب اسکول جاتا ہے آغاز میں تو ظاہر ہے اس کو جاتے ہی تو وہاں پر سارا دن لیکچر نہیں، ایک دو چیزیں سکھائیں، پھر اس کے بعد بچہ کھیلنے میں لگ گیا، پھر آہستہ آہستہ گریجولی ہر چیز کا یہ اصول ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں شراب کے حوالہ سے 3 مرحلے آئے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں شراب جو ہے نفع بھی ہے، کاروبار بھی تم کرتے ہو، جو کہ عرب میں یہ بہت بڑا بزنس تھا، وہاں کھجور اور انگور جو ہے وہ بڑے زیادہ ہوتے تھے، تو یہ لوگ اسی سے وہ بنتی ہے شراب، خمر، تو یہ خمر کا کاروبار کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہیں لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ اس پہلے مرحلے میں قرآن نے یہ حکم دیا، تو اس میں کئی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نقصان زیادہ ہے لہذا یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز میں ہو تو اس وقت تم خمر نہ پیا کرو، تمہاری نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو نماز کے اندر حرام ہو گئی، باقی جگہوں پر یہ پینا ان کے لیے جائز تھا۔ اور پھر آخری لمحہ جب آیا تو اس کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا، اور قرآن نے تیسرے سٹیپ میں جب لوگ اسلام کی طرف اور بڑھنے شروع ہو گئے اور اس کی آہستہ آہستہ محبت کم ہونا شروع ہو گئی تو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ بالکل ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، آئندہ کوئی مسلمان یہ نہیں پیے گا۔ اب یہ مرحلہ وار ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہودیوں نے اس کو دلیل بنایا اور مشرکین نے کہ یہ قرآن کے جو تمہاری یہ وحی بتائی جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا، یہ محض تمہارے نبی ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پہلے سٹیپ میں، دوسرے میں، تیسرے میں اپنی مرضی سے یہ کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی ناسخ کسی چیز کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین اور یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تو اس اعتراض کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کے نازل کرنے کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اب اعتراض یہ قرآن کا وتیرہ ہے اور طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور یہ میں نے بات آپ کو پہلے بتا رکھی ہے کہ جب بھی
کسی شخص نے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہے یا کافروں اور مشرکوں میں سے ہے، جب بھی انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اعتراض کیا تو اس کا جواب آقا کریم نے نہیں دیا، اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے وہ قرآن کا حصہ بن جائے، آیت کا حصہ بن جائے اور دلیل بن جائے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ جبریل لے کے آئے، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، فرمایا جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، جس آیت کا پہلے حکم تھا اور اب ہم نے اس کو ختم کر دیا اور نئی آیت لے کر آئے، تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے نأتی بہ خیر، تو ہم جو نئی اور آیت لے کے آتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر اور خیر والی ہوتی ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اب ایک فطری چیز ہے کہ اسلام بڑا بتدریج اور آہستہ آہستہ بڑا فطری دین ہے۔ ایک شخص وہ جو بت پرست ہو، جس کے اپنے یہ سارے معاملات ہوں، وہ مستقل طور پر ایک کفرستان میں رہا ہو اور اس کو اچانک آپ مسلمان کریں اور اس پر سارے احکامات ڈال دیں تو وہ تو باغی ہو جائے گا، وہ تو یہ سارا کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ کیا کریں گے؟ ترتیب وار، مرحلہ وار۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کبھی نماز کی طرف آیا ہی نہیں ہے تو آپ اسے کہیں بھی 5 نمازیں شروع کر، تو میرا نہیں خیال وہ شروع کر دے، نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو آپ پہلے قائل کریں گے ایک آدھی نماز کے لیے آپ ایک پڑھ لیں جی، جو آپ کو آسان کرو، اس میں بھی آپشن ہوتی ہے جی یہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، چلے جو آپ کو آسان لگتی ہے ایک وہ شروع کر لیں۔ الحمدللہ کئی ایسے لوگ اسی طرح لوگوں کو نمازی اللہ کی توفیق سے بنایا کہ پہلے اس سے یہ کہا کہ جی آپ ایک شروع کر لیں، جی سب سے آسان فلاں لگتی ہے، اچھا جی وہی شروع کر لیں، پھر ایک اور شروع کر لیں۔ آہستہ آہستہ اللہ نے کرم کیا، وہ 5 نمازوں میں باجماعت آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہ ایک انسانی تقاضا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ خمر کا عادی ہو، وہ پیتا ہو اور آپ اسے کہیں جی اب بالکل تم آج چھوڑ دو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی اسلام نے بڑے سلیقے اور طریقے سے آہستہ آہستہ گریجولی، ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ ہم سے تو کروڑ درجے بہتر مسلمان تھے۔ وہ آیا اور اس نے کہا جی میں مسلمان تو ہوتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ شریف تو پڑھتا ہوں، لیکن یہ 5 نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، یہ 5 وقت باقاعدگی سے آنا جماعت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھی پڑھ سکتے؟ جی ہاں ایک پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ایک پڑھ لو، مگر جی وہ بھی جو مجھے خود آسان لگے گی میں ایک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک پڑھ لو جو تمہیں روزانہ بہتر آسانی سے لگے۔ اب روایات میں لکھا ہے کہ اس نے ایک شروع کی، 1 2 4 دن پڑھی، پھر دیکھتا کہ سارے لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں صحابہ کرام اور وہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے کہ وہ کہتا مجھے بڑی شرم آتی، تو میں دوسری پہ بھی جانا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ تیسری پر بھی، اور چند دن گزرے کہ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ پہلی صف کا 5 وقتی باقاعدہ باجماعت نمازی ہو۔ اب یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ہمارے سامنے، یہ آقا کا طریقہ بھی ہے ہمارے سامنے۔ اب اسی مزاج کو قرآن نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تائید فرمائی، فرمایا ہمارا محبوب جو یہ عمل کر رہا ہے یہ بالکل عین ہمارا حکم ہے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ فرمایا ہم جب پہلا حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ جو نیا حکم لے کے آتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے، اور ہم بہتر جانتے ہیں اپنی مخلوق کے بارے میں کہ اب اس کے لیے کیا حکم دینا۔ ظاہر ہم سب کا خالق تو وہ ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو تو وہ جانتا ہے، ہماری عادات سے بھی وہ واقف ہے اور ہمارے مزاج سے بھی وہ واقف ہے۔ تو فرمایا او مثلیہا، یا اس جیسی ہم کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جس کے لیے جو چاہے فیصلہ اللہ ہی کا ہوا کرتا ہے۔
اب اسلام میں آغاز میں مشرکوں کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں تھی، اب وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے تھے، لیکن ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر اجازت مل جائے نا ہم کافروں کا یہ حال کر دیں۔ فرمایا نہیں، ابھی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ قرآن نے یہ پھر اتارا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ۔ پھر جہاد کی اجازت آ گئی۔ اسی طرح بہت سارے شریعت کے ایسے احکام ہیں جو پہلے، اب اگر آپ مکی صورتوں کو دیکھیں اور مدنی صورتوں کو دیکھیں جو ہجرت سے پہلے کی ہیں ان کا مزاج بڑا اور سا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد کی ہیں ان کا مزاج کچھ اور سا ہے۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ نماز بھی چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 5، 10، 11، 30، 35، 39 تک مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اذان بھی خفیہ ہوتی تھی اور جماعت بھی خفیہ ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت فاروق اعظم اسلام میں آئے تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا یہ حق اور سچ ہے؟ فرمایا ہاں یہ حق اور سچ ہے۔ تو عرض کرنے کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو کعبے میں جا کے نہ نماز پڑھیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ وار چیزیں تھیں، افرادی قوت تھی، بہت سارے اور معاملات تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کو اگر آپ پڑھیں اور پھر ان آیات کو آپ دیکھیں، اس آیت مبارکہ کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ اپنے اس عظیم دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب انسانوں کے لیے کون سا فیصلہ صادر فرمانا ہے۔ لہذا اے مشرکو اور اے یہودیو، یہ ہمارے نبی کے اوپر اعتراض مت کرو کہ یہ ہمارا نبی اپنی طرف سے یہ قرآن کی آیتیں لے کے آتا ہے، نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ ہمارا محبوب تو تبھی گفتگو فرماتا ہے جب میں اسے وحی فرماتا اور وہی ہمارا کلام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔